الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے محبت کا ہے یہ تقاضا کہ محبوب خدا کہیے ان کا ذکر جب ہو دنیا سراپائے گوش بن جائے ان کا نام جب آئے مرحبا صلی اللہ کہیے محمد سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں سب وہ پیچھے ساتھی بیٹھے ہو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں آپ بھی کہیں سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہم یہاں ملیر میں ہمارا تو ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے ہم یہاں ملیر میں درود پڑھیں گے ہماری حاضری گنبد خضرا میں لگے گی ہمارا تو ایمان عقیدہ ہے تو جو چاہتا ہے کہ اس کی حاضری گنبد خضرا میں لگے تو پھر اسی محبت و عشق میں ڈوب کے کہے صلی اللہ علیہ وسلم
محمد کی نبوت نقطہ ہے نور وحدت کا، اسے ہی ابتدا کہیے اسے ہی انتہا کہیے۔ اور تاریک شب میں سحر پیدا کر، تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر۔ تاریک شب میں سحر پیدا کر، دین کے جو کام آئے وہ سر پیدا کر۔ کثرت کو دبانا ہو اگر قلت سے، کثرت کو دبانا ہو اگر قلت سے، تو پھر محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں میرے وہ مسلمان بھائی، وہ نوجوان جنہوں نے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا۔ مجھ سے قبل حضرات اکابر علماء کرام کے بیانات ہوئے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ مرکزی بیان ہوگا۔ میں 15-20 منٹ بس آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام ربیع الاول کے مہینے میں رکھا گیا ہے اور اس کا عنوان سیرت النبی، عظمت صحابہ اور استحکام پاکستان ہے۔ ربیع الاول آپ علیہ السلام کی صرف ولادت کا مہینہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ میرے نبی کو جب رسالت اور ختم نبوت کا تاج دیا گیا مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ میرے نبی ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ میرے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تو ربیع الاول صرف ولادت کا مہینہ نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں میرے نبی کی ولادت، ربیع الاول کے مہینے میں اس امت کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ نے دین دیا، وہ بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور دین کی سر بلندی کے لیے میرے نبی نے جب ہجرت کا سفر کیا تو مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ ربیع کے معنی بہار ہے، سمجھ نہیں آتی، یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو بہار آ گئی۔ اور میں تو یوں کہتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے جب سے اللہ نے کائنات بنائی، جب سے اللہ نے کائنات بنائی، اس کائنات کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس کائنات کا سب سے خوبصورت دن آپ علیہ السلام جس رات کو تشریف لائے وہ سب سے خوبصورت دن ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہر چیز روشن ہو گئی، ہمیں ہر چیز میں روشنی نظر آ رہی تھی، ہر چیز میں چمک نظر آ رہی تھی، اور فرمانے لگے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضور سرور کائنات شافی کوثر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر چیز میں تاریکی نظر آتی تھی، ہمیں تو یہاں دلوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا تھا، کوئی چیز ہم سے چلی گئی، کوئی چیز ہم سے گم ہو گئی، ہم نے حضور کی کمی کو اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ اور کیوں نہ محسوس کرتے، یہ کوئی عام دل نہیں تھے، یہ صحابہ کے دل تھے، جس دل کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک الذین نمدح اللہ قلوبہم
للتقوی، صحابہ کے صرف جسموں کا ٹیسٹ نہیں کیا گیا، صحابہ کے صرف دل دماغ کا نہیں، صحابہ کے دلوں کو بھی اللہ نے چیک کیا۔ میرے اللہ رپورٹ کیا آئی، فرمایا ابو بکر سے لے کے بلال تک سارے متقی صحابہ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ عام طور پہ آپ علیہ السلام کے تذکرے، آپ کی ولادت آمد کے تذکرے، مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے جس کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت اس کے سامنے نبی کی سیرت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، رب محمد کی قسم، یہ امت خوش نصیب امت ہے، یہ امت خوش نصیب امت ہے۔ اللہ چاہتے مجھے اور آپ کو پیدا ہی نہ کرتے، اس اللہ نے کرم کیا، مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ وہ اللہ چاہتے ہمیں پیدا کر کے جنگل کا جانور بنا سکتے تھے، آسمان کا پرندہ بنا سکتے تھے، وہ اللہ اس پہ قادر تھے، پہاڑ کا پتھر بنا دیتے، ریت کا ذرہ بنا سکتے تھے، سمندر کا قطرہ بنا سکتے تھے۔ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو جنگل کا جانور نہیں بنایا، آسمان کا پرندہ نہیں بنایا، درخت کا پتا نہیں بنایا، سمندر کا قطرہ نہیں بنایا، ریت کا ذرہ نہیں بنایا، پہاڑ کا پتھر نہیں بنایا۔ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت مخلوق وہ انسان تھی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، وہ اللہ اس بات پہ قادر تھے مجھے اور آپ کو پیدا کر کے انسان بنا کے ایمان نہ دیتے، اس اللہ نے کرم کیا، مجھے اور آپ کو ایمان دیا۔ کون سا ایمان؟ کیسا ایمان؟ کتنا قیمتی انعام! ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کافروں کی زبان پہ، دل میں ایک ہی بات ہوگی، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ فرما رہے ہیں جب مر کے میرے پاس آنا، مسلمان بن کے آنا۔ یہ وہ ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، بغیر محنت کے، بغیر تکلیف کے، بغیر مشقت کے، بغیر اذیت کے، بغیر کسی تکلیف کے اللہ نے ایمان دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ اس میں قادر تھے پیدا کر کے، انسان بنا کے، ایمان دے کے مجھے اور آپ کو نوح علیہ السلام کی قوم میں کھڑا کر دیتے، مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، مجھے اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، مجھے اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیتے۔ میرے منیر کے دوستوں، اپنی اللہ کی رحمتوں کو تو دیکھیے، اس کی برکتوں کو تو دیکھیے، اس کے احسانات کو تو دیکھیے۔ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا، حضور جیسا نبی بھی دے دیا۔ میرے بھائیو، اور سچی بات ہے، اور سچی بات ہے، اس امت کی اگر کوئی عزت ہے، اس امت کو کوئی وقار ہے، اس امت کی اگر کوئی بلندی ہے، اللہ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں، نبیوں کے ہاں، پچھلی امتوں کے ہاں، تو رب محمد کی قسم صرف حضور کی وجہ سے ہے۔ اس امت سے اگر آپ علیہ السلام کی نسبت کو ختم کر دیا جائے تو یہ امت زمین میں چلی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اگر اس کا کوئی قد کاٹ ہے، اس کی عزت ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ پچھلی امتیں ہم سے بہت اچھی تھی، پچھلی امتیں ہم سے بہت اچھی تھی، طاقت میں، صحت میں، حافظے میں، عمر میں ہم سے بہت اچھی تھی۔ ان کی عمر 800 سال، 1000 سال، یہ ان کی عمر تھی۔ طاقت، ہاتھوں سے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے۔ صحت، 400 سال تک ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا تھا، ان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، ان کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا تھا، حافظہ ان کا ہم سے زیادہ تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، میرے صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، سوال پیدا ہوتا ہے، پچھلی امتیں طاقت میں ہم سے اچھی، صحت میں ہم سے اچھی،
حافظے میں ہم سے اچھی، عمر میں ہم سے بہتر، پھر اس امت کی فضیلت کیوں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ امت آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ امت آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ جنت میں سب سے پہلے کیوں جا رہی ہے؟ بس پچھلی امتوں میں اور اس امت میں ایک فرق ہے، پچھلی امتوں کے پاس سب کچھ تھا، حضور جیسا نبی نہیں تھا، اور اس امت کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن حضور جیسا نبی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو نبی دیا، آپ علیہ السلام کی پوری سیرت آج امت کے پاس محفوظ ہے۔ جائیے دنیا میں یہودی بھی زندہ ہیں، آج دنیا میں عیسائی بھی زندہ ہیں، ان کا نبی سچا، ان کی کتاب سچی، ان کا مذہب سچا۔ آپ جائیے، آج یہودیوں کو نہیں پتا، آج عیسائیوں کو نہیں پتا کہ ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، چلتے کیسے تھے، رات کیسی تھی، دن کیسا تھا، سفر میں حضر میں کیسی زندگی گزارتے تھے، گھر بار کیا زندگی تھی۔ آج ان کے پاس کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، اور آؤ میرے نبی کے دروازے پہ، میرے نبی کے دروازے پہ ایک ایک چیز کو اس امت کے صحابہ نے محفوظ کر کے امت میں منتقل کیا۔ میرے نبی کی داڑھی مبارک میں بال کتنے سفید تھے، صحابہ نے گن کے امت تک پہنچا دیے۔ میرے نبی ساری زندگی کتنی مرتبہ مسکرائے، حضرات صحابہ کرام نے اس ریکارڈ کو بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا۔ میرے نبی آنسوؤں کے ساتھ کتنی مرتبہ روئے، آج مارکیٹ میں کتاب ملتی ہے میرے نبی کے آنسو۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اس سے اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، صرف میرے پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں، میرے پیغمبر کی زندگی محفوظ نہیں، بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کے دل پہ دستک دے رہا ہوں، دل کے دروازوں کو کھول دیجئے، بہت دیر ہو گئی، آپ کے دل کے دروازے بند ہیں، ان کو کھولیے۔ ایک جملہ اس میں رکھنا چاہتا ہوں، صرف پیغمبر کی زندگی محفوظ نہیں، جن لوگوں نے پیغمبر کی زندگی محفوظ کی، اللہ نے ان کی زندگی بھی محفوظ کر دی۔ میرے عزیز بھائیوں، آج الحمدللہ ہمارے پاس اپنے نبی کی سیرت محفوظ ہے، پیغمبر کی سیرت ہمارے پاس محفوظ ہے۔ صرف سیرت نبی کی زندگی منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے۔ نبی کی زندگی کو اپنائیں، اپنے گھروں میں نبی کی زندگی لے کر آئیں، پتہ چلے یہ حضور کا امتی جا رہا ہے، اس کا تعلق، یہ جو ریڑی پہ بیٹھا ہے یہ حضور کا امتی ہے، یہ جو دکان میں بیٹھا ہے یہ حضور کا امتی ہے۔ ہمیں بتانا نہ پڑے ہم عاشق رسول ہیں۔ مشک ایک خوشبو کا نام ہے، ابھی اگر کسی کے پاس ہو، ابھی مشک کھول دے، پورے مجمع میں پھیل جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کسی نے مشک لگائی ہے۔ مشک ایک ایسی خوشبو ہے کہ وہ اپنا تعارف خود کرواتی ہے، اس کا تعارف کروانا نہیں پڑتا، نہیں سمجھے؟ مشک ایسی خوشبو ہے کہ اس کا تعارف نہیں کرانا پڑتا کہ میں نے مشک لگائی ہے، وہ خود بتاتی ہے کہ مشک ہوں میں۔ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آنکھوں کی حیا بتاتی ہے عاشق رسول ہے۔ اس کا فجر کے نماز میں اللہ کو سجدہ کرنا یہ بات بتاتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ دکان میں بیٹھ کے سچائی کے ساتھ، حلال کے ساتھ کاروبار کرنا بتاتا ہے یہ عاشق رسول ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر بتانا نہیں پڑتا میں حضور کا امتی ہوں، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی سیرت، اس کی ذات، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب یہ بتاتا ہے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ حضور کا امتی جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے امام ہیں۔ اللہ نے سیرت بھی دے رکھی تھی، صورت بھی دے رکھی تھی۔ ایک جگہ سے گزرتے تھے، ایک جگہ سے گزرتے تھے، درس کے لیے جاتے تھے، واپس آتے تھے، درمیان میں راستے میں
ایک دکان تھی، مستشرق کی دکان تھی۔ مستشرق اسے کہتے ہیں جو دین پہ اعتراض کرتے ہیں، دین پہ تنقید کرتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، تنقید کی نظر سے پڑھتے ہیں۔ وہ مستشرق کہنے لگا لوگوں یہ شخص کون ہے جو صبح یہاں سے گزرتا ہے پھر شام کو واپس جاتا ہے، یہ ہے کون؟ لوگوں نے کہا یہ مسلمانوں کا امام محمد ہے، یہ مسلمانوں کا امام محمد ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھنا ہے، مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا تمہارا کام تو دین پہ اعتراض کرنا تھا، تمہارا کام تو دین پہ تنقید کرنا تھا، کلمہ کیوں پڑھا؟ توجہ کیجئے گا، وہ کافر کہنے لگا جب میں نے تم سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو تم نے کہا یہ مسلمانوں کا امام محمد ہے۔ وہ کافر کہنے لگا میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ زندگی ہونی چاہیے، ہمارے چلنے سے بولنے سے میرے نبی کی زندگی جھلکنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی آج امت کے پاس محفوظ ہے۔ آج کی اس کانفرنس سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، میں کوئی خطیب نہیں، خطیبوں نے بیان کر لیے، میرے بعد خطیب آئیں گے، میں تو 2-4 باتیں عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں ایک درخواست کرتا ہوں، لاکھ روپے کا خرچہ ہوا ہے، یہ لاکھ روپے کا خرچہ ہوا ہے، کچھ تو یہاں سے لے کر جائے۔ ایک درخواست تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کی سیرت خدا کے لیے، اللہ کے لیے اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کریں۔ ہمارے گھروں میں نبی کے تذکرے نہیں ہیں، جہاں ہیں ایک بچے سے پوچھا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہنے لگا خالد بن ولید بنوں گا۔ تو خالد بن ولید کے تذکرے تھے اس گھر میں۔ اپنے گھروں میں نبی کے تذکرے کیجئے۔ میرے نبی کے 4 بڑے حق ہیں، نبی سے محبت کی جائے، نبی کا تذکرہ کیا جائے، نبی کی مدد کی جائے اور نبی کی زندگی کو اپنایا جائے، نبی کی سنتوں کو اپنایا جائے، نبی سے محبت ہو، نبی سے محبت ہو۔ اور میرے عزیز بھائیوں اس پرفتن دور میں، اس گئے گزرے دور میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کا دین زندہ ہو جائے، ہماری زندگی، ہمارے گھروں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ہماری مارکیٹ میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ہمارے خاندان میں نبی کی زندگی آ جائے، آسان کام یہ ہے کہ سچے نبی کے ساتھ سچی محبت کی جائے، سچے نبی کے ساتھ سچی محبت کی جائے۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، ذمہ دار اسٹیج پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ علیہ السلام سے اگر حضرت ابو بکر صدیق محبت کریں تو اللہ اس کا بھی بدلہ دیتے ہیں۔ آج کا مسلمان نبی سے سچی محبت کرے، رب محمد کی قسم اللہ مرنے سے پہلے اس کو ہی بدلہ دیں گے۔ 2012 میں مسجد نبوی کے صحن میں میں بیٹھا تھا، ہمارے وطن عزیز کے معروف شاعر آئے، سید سلمان گیلانی صاحب بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے تو ان کی زبان پہ اشعار آ گئے، بالکل سامنے گنبد نظر آ رہا تھا، گنبد خضرا نظر آ رہا تھا، ہم چھتریوں کے نیچے بیٹھے تھے، جیسے ہی نظر پڑی، ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے، جس کو تلاوت کا شوق ہوتا ہے وہ ہر وقت تلاوت کرتا رہتا ہے، جس کو نعتوں کا شوق ہوتا ہے ہر وقت نعت پڑھتا رہتا ہے۔ یہ شاعر نہیں، ابن شاعر تھے، سید امین گیلانی کے بیٹے تھے۔ سید امین گیلانی کون تھا؟ سید امین گیلانی کون تھا؟ سید امین گیلانی وہ تھا جس کے جسم میں، خون کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا تھا، نبی کا عشق دوڑتا تھا، وہ سید امین گیلانی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا۔ خیر، سید سلمان گیلانی نے اشعار پڑھے، مسجد نبوی یہ تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا۔ یہ اشعار پڑھے اور مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ کو معلوم ہے یہ اشعار کس کے ہیں؟
کس نے ترتیب دی ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو کہنے لگے یہ ہندوستان کا شاعر تھا, آنکھوں سے نابینا تھا, یہ اس کی نعت ہے, یہ اس نے ترتیب دی, اور اس کے دل میں یہ جذبہ تھا, یہ کڑن تھی, یہ عشق تھا, یہ محبت تھی, یہ طلب تھی کہ میں نے یہ نعت کسی جلسے میں نہیں سنانی, کسی کانفرنس میں نہیں سنانی, کسی مسجد میں نہیں سنانی, میں نے یہ نعت خود جا کے روزے رسول پہ جا کے اللہ کے نبی کو سنا کر آنی ہے. یہ نعت روزے رسول پہ جا کے روزے رسول کی جالیوں کے سامنے اپنے نبی کو سنانی ہے. میرے عزیز بھائیوں, اللہ نے کرم فرما لیا اور وہ دن آ گیا, اس کی حاضری ہو گئی اور یہ وہاں سے چلا, مدینہ منورہ پہنچا. جو حضرات گئے ہیں اللہ ان کا جانا قبول فرمائے, جو نہیں گئے اللہ ان کو بار بار لے جائے. آپ میں سے کسی کا کوئی پروگرام نہیں ہے, نہ آپ لوگوں نے جنت میں جانا ہے, نہ آپ لوگوں نے مدینے جانا ہے, آپ لوگوں نے صرف واپس گھر جانا ہے. اب جتنی آمین آپ نے کہی ہے, یہ تو ملیر کا پل بھی کراس نہیں کریں گے, مدینہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے. بس امام صاحب نے جانا ہے میرے ساتھ. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ باب السلام ہے, توجہ میری طرف, یہ باب السلام ہے. جو حضرات گئے ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے. یہاں باب السلام ہے, یہ ریاض الجنہ ہے, یہ روضہ رسول ہے, یہ قبلہ ہے, یہ قبلہ ہے. قبلہ اس طرف ہے, روضہ رسول سامنے ہے, یہاں باب السلام ہے, اور یہاں باب السلام سے لوگ داخل ہوتے ہیں, آگے باب جبرائیل ہے اور باب جبرائیل سے باہر نکل جاتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, یہ ہندوستان کا شاعر یہ داخل ہوا, باب السلام سے داخل ہوا. جب یہ داخل ہوا, میرے عزیز بھائیوں, کہاں سے داخل ہوئے تھے؟ کہاں بولو گے تو میں بولوں گا پھر آگے. کہاں سے؟ باب السلام سے داخل ہوئے. وہ شاعر باب السلام سے داخل ہوا. یہ ریاض الجنہ ہے. اب یہ مولانا شکیل الرحمان فاروقی صاحب ابھی تازہ عمرے سے آئے ہیں, ان کو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. یہ باب السلام ہے, یہ ریاض الجنہ ہے, یہ روضہ رسول ہے, یہ باب جبرائیل ہے, یہ قبلہ ہے. یہ شاعر داخل ہوا, باب السلام سے داخل ہوا, آنکھوں سے نبینا ہے لیکن دل نبینا نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہیں, دل تو پیغمبر کے لیے ہے نا. تو یہ داخل ہوا. یہ روضہ رسول پہ جب پہنچا, اس کے ساتھی نے کہا روضہ رسول کی جالیاں آ گئی ہیں, جو کہنا ہے پیغمبر سے کہہ دو, جو کہنا ہے, جو اللہ کے نبی سے کہنا ہے کہہ دو. یہ کھڑا ہوا, صلاۃ والسلام پڑھا, درود پڑھا, پوری نعت نبی کو سنائی, پوری نعت پیغمبر کو سنائی. میرے عزیز بھائیوں, ملیر کے دوستوں, میں آپ کے دل دماغ میں اس کا عشق اور محبت ڈالنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کس محبت میں, کس طرب کے ساتھ, کس کڑھن میں, کس لگن میں, کس عشق میں ڈوب کے وہ نعت پیغمبر کو سنائی. جب یہ عاشق رسول, یہ شاعر باب جبرائیل سے باہر نکلا تو اس کی بنائی واپس آ گئی. میرے بھائیو, بس میری بات ختم ہوئی. میں آپ کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے سیدنا صدیق اکبر میرے نبی سے محبت کرے, اللہ اس کا بھی بدلہ دیتے ہیں. 1400 سال کے بعد ملیر کا مسلمان نبی سے سچی محبت کرے, اللہ اس کا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور یہ عقیدہ اور نظریہ بنا کے جائے, میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے. آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. عقائد کی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. میرے نبی آخری ہے, اس عقیدے کا فائدہ کیا ہے, نہ مانے نقصان کیا ہے. تو یاد رکھیں, دین کی ساری عمارت, دین کی حسین و جمیل عمارت اسی عقیدے پہ کھڑی ہے. اگر اس عقیدے میں لچک آ گئی, اس عقیدے میں کمزوری آ گئی, تو رب محمد کی قسم اللہ کو پھر تمہاری نماز کی بھی ضرورت نہیں, اس حج کی بھی ضرورت نہیں جس میں پیغمبر کی ختم نبوت نہ ہو. میرے عزیز بھائیوں, یہ عقیدہ ہمارے دین کی بنیاد ہے, اساس ہے.
حضور اللہ کے آخری نبی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ امت کے آخری صحابہ اب قیامت تک کوئی صحابیت کے منصب پر نہیں آ سکتا۔ حضور اللہ کے آخری نبی، قرآن کریم آسمانی کتابوں میں آخری کتاب، اب کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ حضور اللہ کے آخری نبی، وحی کا دروازہ بند، اب وحی نہیں آ سکتی۔ حضور اللہ کے آخری نبی، ازواج مطہرات امت کی آخری مائیں، اب کوئی ام المومنین کے منصب پر نہیں آ سکتا۔ حضور اللہ کے آخری نبی، خلفائے راشدین امت کے آخری خلفاء، اب خلفائے راشدین کے منصب پر کوئی نہیں آ سکتا۔ حضور اللہ کے آخری نبی، یہ دین محمد آخری دین، اب کوئی دین نہیں آ سکتا۔ حضور اللہ کے آخری نبی، یہ شریعت آخری شریعت، اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی۔ حضور اللہ کے آخری نبی، مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد، اب کسی نبی کی مسجد نہیں بن سکتی۔ حضور اللہ کے آخری نبی، یہ امت آخری امت، اب کوئی امت نہیں آ سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، بس میری بات ختم ہوئی۔ عقیدہ بنا کر جائیں، عقیدہ بچا کر جائیں، عقیدہ مضبوط کر کے جائیں کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے نبی کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں گے۔ سارے ساتھی، سارے آپ آج یہاں بیٹھ کے نبی کی ختم نبوت، نبی کی عزت و ناموس کا آج اعلان کریں گے۔ رب محمد کی قسم، کل قیامت کے دن یہ در و دیوار آپ کے ایمان کا اعلان کریں گے۔ یہ عقیدہ بنا کے جائیں کہ زندگی کی آخری سانس تک حضور کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام وہ اہل بیت کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں گے، جان دے دیں گے، لیکن نبی کی عزت و ناموس پہ کوئی سودا بازی نہیں کریں گے۔ اور اسی کو سید امین گیلانی کا اشعار یاد آ گئے۔ سید امین گیلانی فرماتے ہیں، اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے۔ اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے۔ انگریز کی ہر چال کا مرزائی ہے مہرہ، انگریز کے مہرے کو پریشان کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ انگریز کے مہرے کو پریشان کریں گے۔ واللہ وہ دن بھی آئے گا ارباب حکومت، واللہ وہ دن بھی آئے گا ارباب حکومت غدار و وفادار میں پہچان کریں گے۔ واللہ وہ دن بھی آئے گا خود ان کے پجاری ربوے کے صنم خانے کو ویراں کریں گے۔ اور واللہ وہ دن بھی آئے گا خود ان کے پجاری ربوے کے صنم خانے کو ویراں کریں گے۔ سید امین گیلانی کا آخری شعر وہ آپ کے دل دماغ میں اتار کر اجازت چاہتا ہوں۔ سید امین گیلانی فرماتے ہیں، ہم اہل جنون اور جھکے موت کے آگے، ہم اہل جنون اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مریں گے موت پہ بھی احسان کریں گے۔ واہ